إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة أما بعد. حضرات محترم سامعین مکرم، علامات قیامت اس کا ذکر چل رہا تھا. آپ لوگوں نے بہت ساری علامات سماعت فرمائیں، اور اب امام مہدی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہم وہ بھی سنتے ہیں. ان کا ظہور یقینی ہے، ان کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں اور یہ حد تواتر کو پہنچتی ہیں. احادیث مہدی تصل الى درجة التواتر مثل ما قال العلماء، ولكن هذا مهدي غير عن مهدي الرافضة. یہ مہدی جو احادیث میں آئی ہیں جس کا ذکر یہ صحیح ہے، حد تواتر کو پہنچا ہے اور ایسا ہو کر رہے گا. لیکن جو مہدی کا ذکر شیعہ لوگ کرتے ہیں، رافضی لوگ کرتے ہیں، وہ جھوٹی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ العزیز آج یا آئندہ کبھی آپ کے سامنے جو قرآن و حدیث میں نبی کی سنت میں مہدی کا ذکر آیا ہے، امام مہدی کا، اس کا، ان کا، اور اس مہدی کا جو خود بخود انہوں نے اپنے زعم میں بنایا ہوا ہے، شیعہ حضرات نے ان دونوں کا تقابل، ان دونوں کا فرق انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. جو مہدی ہیں، صحیح مہدی، امام مہدی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوں گے، لیکن جو دوسرے مہدی ہیں ان کا نام ہے محمد بن حسن عسکری، یہ ان کا ہے. جبکہ جو صحیح مہدی ہیں ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ. اور یہاں پر ان کے نام کے ساتھ حسن آیا ہے. اور یہ سامرا کا ایک غار کے اندر 5 سال کی عمر میں پیدا ہو کے غائب ہو گئے، اور یہ وہاں پر ابھی تک آوازیں دیتے ہیں نکلنے کے لیے. وہاں جا کے چھپ گئے، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں، جو امام مہدی ہیں، کہ لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب پر، ہمارے خاندان کے ایک آدمی کی حکومت قائم ہو جائے گی، پورے عرب پر. اور وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، یعنی محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا. ایک روایت میں فرماتے ہیں مہدی عطرتی، میرے خاندان سے ہوگا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے امام نے فرمایا مہدی کے بارے میں کہ مہدی منی اجل الجبہتی، مہدی میری اولاد ہوگا، چوڑی پیشانی والا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی، اور باریک اور لمبی ناک ہوگا، لمبی ناک والا ہوگا، ناک لمبی ہوگی. اور یہ جو ظلم آپ دیکھ رہے ہیں، زیادتیاں دیکھ رہے ہیں، ہزاروں آدمیوں کو مار دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، برما میں مار دیا. اسی طرح سے ظلم سے زمین بھر چکی ہوگی، ہر طرف ظلم و ستم ہوگا. تو یہ آئیں گے
اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، اور 7 سال گورنمنٹ کریں گے، حکومت کریں گے، صرف 7 سال، لیکن 7 سال کے اندر پوری دنیا کی اللہ کے فضل و کرم سے کایا پلٹ جائے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ المہدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا فرمان ہے المہدی منا، ہم میں سے ہوں گے، اہل البیت، اہل بیت میں سے ہوں گے، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ ان کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی اس سے پہلے عام آدمی ہوں گے، عام آدمی ہوں گے، کوئی بہت بڑے عالم، کوئی بہت مشہور، کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے گا، ان کو ٹھیک کرے گا، اچھے عادات ان کے اندر پیدا کر دے گا ایک رات کے اندر۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور ایک علامت یہ ہے، مہدی کی کچھ علامات ہیں، ایک تو یہ کہ صحیح مہدی جو ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ دوسری علامت لا طول اللہ ذلك اليوم، اللہ تعالیٰ جس دن ان کا ظہور ہوگا، توجہ سے سنی بھائی، وہ باتیں بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ جب دجال کا ذکر اور ایسی چیزوں کا ذکر ممبروں پہ ہوگا ہی نہیں، لوگ بھول جائیں گے، تو پھر اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ آج بھی بہت کم ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ کافی عرصے سے ذکر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ تو اس دن کو اللہ تعالیٰ لمبا کرے گا، جس دن امام مہدی کا ظہور ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا لمبا کرے گا، وہ قادر ہے، جو چاہے کرے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا اس کے علامات یہ ہے لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفْ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ۔ ایک لشکر اس بیت اللہ کی طرف حملہ کرے گا، چڑھائی کرے گا، وہ اس لیے کہ یہاں جب مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ یہاں آئیں گے، پھر یہاں آ کر پناہ لیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھی بہت کم ہوں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہوگا، تو شام سے، ملک شام سے ایک لشکر چلے گا تاکہ اس مہدی کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اب یہ کمزور ہوں گے، یہ بیت اللہ میں پناہ لے لیں گے، اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ یہ جو لشکر جرار آ رہا ہوگا ظالموں کا، اس کو اللہ رب العالمین جب یہ میدان ایک کھلی جگہ پہ پہنچیں گے، بیدا کھلی جگہ پہ پہنچے گا یہ لشکر، تو اللہ رب العالمین ان کے بیچ والے حصے کو زمین میں دھسا دیں گے۔ پھر آگے والے حصے والے جو ہے نا، آخر والے کو آواز دیں گے، ینادی اولہم آخرہم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ثم یخسف بہم، پھر ان کو بھی دھسا دیا جائے گا، فلا یبقى، پھر کوئی باقی، پورا لشکر ہوگا، لشکر، جیش، فلا یبقى الا الشرید الذی یخبر عنہم، صرف ایک آدمی، ایک بھگوڑا، وہ خبر دینے کے لیے باقی رہ جائے گا اور لوگوں کو جا کے خبر دے گا کہ تمہارے لشکر کا تو یہ حال ہوا ہے، پورے کے پورے ختم ہو گئے، کوئی بچا ہی نہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ خسف فی المغربی و خسف فی المشرقی و خسف فی جزیرۃ العرب، یہ ہوگا خسف، ایک مغرب میں ہوگا یورپ کی طرف، ایک مشرق میں ہوگا کہیں بھی، اور ایک جزیرۃ العرب میں خسف ہوگا قیامت سے پہلے، 3 خسف، یعنی زمین میں لوگ دھسا دیے جائیں گے۔
اچھا، مہدی کا ظہور پہلے ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا؟ یہ بات یاد رکھیے، امام مہدی کا ظہور پہلے ہوگا. یہ پہلے آئیں گے، ظاہر ہوں گے، اصلاح کریں گے، ایک قسم کی سمجھیے کہ زمین تیار کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے. اور عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر کے ٹائم یہ دمشق میں مسجد ہے اور اس کے شرقی مینارے پر اتریں گے اور وہاں سے پھر یہ نیچے آئیں گے. پہلے تو فرشتوں کے پڑوں پر ٹیک لگا کر اتریں گے اور پھر مینار سے نیچے آئیں گے اور لوگ، فجر کا ٹائم ہوگا، لوگ جماعت تیاری کر رہے ہوں گے، نماز کھڑی ہونے والی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، تو امام صاحب جو ہوں گے وہ دیکھ لیں گے کہ یہ تو وہ نشانی ہے جو قرآن میں حدیث میں ہے، تو ان کو کہیں گے آگے آئیے، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نماز پڑھائیے. اللہ اکبر. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ تم امام ہو اس امت کے، تم لوگ امام ہو، تم کو اللہ نے امام بنایا، آپ نماز پڑھائیے. پھر وہ نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے. اس امت کے ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے پیچھے ایک نبی امام نماز پڑھے گا. اللہ اکبر. جیسا کہ حدیث میں ہے، لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة. قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم، ان کا امیر کہے گا تعال صل لنا، فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تکرمة اللہ هذه الامة. یہ اللہ نے عزت دی اس امت کو کہ تم ہی ایک دوسرے کے امام ہو. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں ہے، یہ جو روایت میں نے پہلے سنائی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. ابو عوانہ اس کے راوی ہیں. اور ایک روایت میں اس طرح ہے جو ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو نماز پڑھائیں گے نا فجر کی، نماز پڑھانے والے شخص وہ امام مہدی ہوں گے، ان کا نام بھی ذکر کیا. امام مہدی کا جو لشکر ہوگا بہت ہی کمزور ہوگا، جیسے میں نے بتایا، سواریاں بھی کم ہوں گی، وسائل بھی بہت کم ہوں گے، تو وہ جنگ کی صلاحیت نہیں رکھیں گے. اس لیے وہ لوگ بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے. جیسا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيذاء من الأرض خسف بهم. وہی بات کہ جب یہ پناہ لے لیں گے ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی، عدد نہیں ہوگی، اسلحہ بھی نہیں ہوگا، کمزور ہوں گے، اور ایک لشکر آئے گا ان کو ختم کرنے کے لیے. جب بھی بیدا مقام پر یا کھلی جگہ کو بیدا بھی بولتے ہیں، جب وہاں پہنچیں گے تو ان کو دھسا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اس کو بھی مسلم شریف نے روایت کیا ہے. اچھا، اب جب یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم کام دیکھیں گے دنیا کے مسلمان، پورا عرب دیکھے گا، اس کے علاوہ پوری دنیا کو جب پتہ چلے گا تو سب لوگ ان مہدی پر یقین آ جائے گا کہ واقعی یہی صحیح مہدی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے آج سے پہلے بھی دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، اور سب جھوٹے نکلے. بہت لوگوں نے دعویٰ کیا. جب یہ اتنا بڑا عظیم امر دیکھیں گے کہ لشکر کا لشکر جو حدیث میں آیا ہے وہ بیدا مقام پہ آ کر تباہ ہو گیا ہے اور اندر کچھ لوگ ہیں اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ یہی مہدی ہے اور پھر ان پر آ کر بیعت کریں گے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من بنی ہاشم
فيأتي مكة فيستخرجه الناس من بيته بين الركن والمقام فيجهز إليه جيش من الشام حتى إذا كانوا ببيداء خسف بهم فيأتيه عصائب العراق وأبدال الشام. اس کو روایت کیا ہے مجمع الزوائد نے، کتاب الفتن، طبرانی نے اوسط میں، طبرانی کبیر میں، مسند احمد میں. اور اس حدیث کے بارے میں شیخ عبد القادر ارناؤوط جامع اصول میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، حسن درجے کی روایت ہے. آئیے ترجمہ سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج سے کتنے سال پہلے، اور اب پتہ نہیں کب یہ کچھ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے صادق الامین نے ایسا ہو کر رہے گا. اللہ اکبر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خلیفہ بہت ہوگا، اس کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا کہ کون خلیفہ بنے. تو بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینے سے مکہ آئے گا، یہ مدینے میں ہوں گے، مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام لے آئیں گے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کی بیعت کریں گے. کہنے لگے آئیے آپ نبی کے خاندان سے ہیں اور اختلاف کا یہ ٹائم ہے، اتنے پریشان ہیں لوگ، آپ تشریف لائیے. سب لوگ ان کو نکال کر جو مقام ابراہیم ہے آپ نے دیکھا ہے اور حجر اسود ہے اس کے درمیان جگہ پر ان پر بیعت کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان سے وعدہ کریں گے. پھر شام سے ایک لشکر چلے گا، ساری دیکھی تفصیل آ گئی حدیث میں، اور مکہ پہ چڑھائی کرے گا. جب بیدا مقام پر پہنچے گا تو اسے دھنسا دیا جائے گا. جب یہ چیز دیکھیں گے دنیا والے، عراق کے بڑے بڑے علماء اور فضلاء اور ابدال، وہ امام مہدی کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ یعنی المہدی فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ. اگر جب تم مہدی کو دیکھ لو، یعنی اس کے بارے میں سن لو، پتہ چل جائے، تو جاؤ اس کی بیعت کرو، اگرچہ تم کو برف کے اوپر گھسٹ کے آنا پڑے، برف کے اوپر گھسٹ کے آنا ہو تو آ جاؤ، لیکن اس کے ہاتھ میں آ کر بیعت کرو. ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کے پاس کالا جھنڈا ہوگا، ان کے پاس کالا جھنڈا ہوگا. سیدنا ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اچھا، اس سے پہلی والی روایت ابن ماجہ کی تھی. آئیے دوسری روایت سنتے ہیں کالے جھنڈے سے متعلق. سیدنا ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتتل عند کنزکم ثلاثة كلهم ابن خلیفة لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. کہ کعبہ کے خزانے پر 3 آدمی لڑیں گے، تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے. کعبہ کے اندر خزانہ ہے، ابھی بھی ہے، اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو اس کے خزانے کے لیے 3 خلیفہ کے اولاد لڑائی کریں گے، یعنی خلیفہ کے اولاد ہوں گے، تینوں ہوں گے، بھائی ہوں گے، لڑیں گے، لیکن خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا. پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے اور تمہیں ایسا قتل کریں گے جیسا کسی نے قتل نہ کیا ہوگا. ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الفتن. اور امام حاکم کہتے ہیں علی شرط الشیخین. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ خزانے سے مراد کعبہ کا خزانہ ہے، اور مہدی کا ظہور بلاد مشرق سے ہوگا، سامرہ کے علاقے سے نہیں ہوگا، مشرق کی طرف سے آئیں گے، سامرہ کی طرف سے نہیں آئیں گے. مہدی کا نام محمد بن عبداللہ علوی ہوگا، فاطمی اور حسنی
حسینی نہیں حسنی ہوں گے، حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، جن کی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح فرمائے گا، یعنی ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور انہیں فہم و فراست اور رشد و ہدایت سے نواز دے گا، جبکہ وہ اس سے پہلے ایسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہدی لمن یشاء، تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر اہل مشرق کے لوگ اس کی مدد کریں گے اور ان کی خلافت اور بادشاہت قائم ہوگی، اس کے ارکان کو مضبوط کریں گے۔ وَتَكُونُ رَأْيَاتُهُمْ سَوْدَاء، اور ان کے جھنڈے سیاہ ہوں گے۔ اسی طرح ان کی مدت خلافت کتنی ہوگی، حکومت کتنی ہوگی، کتنے سال؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خشینا ان یکون بعد نبینا حدث فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یخرج المہدی فی امتی 5 او 7 او 9۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حادثات کا خدشہ ہمیں لاحق ہوا کہ آپ کے بعد پھر کیا ہوگا، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا مہدی میری امت میں ظاہر ہوں گے جو 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکون فی امتی المہدی ان قصر ف7 وإلا ف9، اگر کم سے کم رہیں گے دنیا میں تو 7 سال ورنہ 9 سال، 7 سال یا 9 سال یہ حکومت کریں گے۔ حسن درجے کی ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب الفتن۔ اور ایک روایت میں ہے یعیش 7 او 8، 7 سال یا 8 برس زندہ رہیں گے۔ بھائیو، اس کے بعد خوشحالی کا ایک دور ہوگا، لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، دنیا میں امن و امان ہوگا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے جو میں نے وعدہ کیا تھا آج یا آئندہ، لیکن میں ابھی بیان کر دیتا ہوں، فرق بین مہدی الرافضہ و بین المہدی السنی۔ ابرز الفروقات بین مہدی اسلام و مہدی الرافضہ: مہدی اہل الاسلام اسمہ محمد بن عبداللہ، ومہدی الرافضہ اسمہ محمد بن العسکری۔ ان کا نام محمد عبداللہ ہوگا، اور ان کا نام جو انہوں نے جھوٹا بنایا ہوا ہے، جھوٹا غلط قصہ اور جھوٹ بنایا ہوا ہے کہ محمد بن عسکری ہوگا، اور کہا کہ وہ پیدا ہو گیا، وہ غار میں چھپ گیا۔ دوسرا فرق اس کے بعد، مہدی اسلام جو ہیں ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، لیکن مہدی رافضہ یہ ولد عام 255 255 کو ہجری کو پیدا ہو گئے، ابھی تک غار میں چھپے ہیں، سب خرافات ہیں۔ مہدی اسلام یحکم بشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مہدی اسلام ہوں گے وہ شریعت محمدی پر عمل کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ ومہدی رافضہ یحکم بحکم آل داود، یہودیوں والا قانون لے کر آئے گا وہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ مہدی اہل الاسلام یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا وظلما، ومہدی الرافضہ یخرج لنصرة الرافضة فقط ويقتل العرب وقریش ويصالح اليہود والنصارى۔ اور تو اور ان کا یہ بھی آیا ہے کہ یہ مدینہ میں جا کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر کی لاشیں نکال کر لٹکائیں گے اور ان کو درخت کو آگ لگا دیں گے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال کر ان کو درے لگائیں گے۔ یہ وہ مہدی جو شر پھیلائے گا، ظلم کرے گا، جبکہ مہدی اسلام امن و امان قائم کریں گے۔ مہدی اہل الاسلام یقیم المساجد ویعمرها، واما مہدی الرافضہ فیہدم المساجد ویخربها ویہدم
المسجد الحرام ومسجد النبوي. مهدي الإسلام يحب الصحابة رضي الله عنهم ويتمسك بسنتهم. महदी होंगे, महदी इस्लाम के महदी, वो साहबा से मोहब्बत करेंगे और उनकी सुन्नतों को अपनाएंगे। अम्मा महदी अर्राफिदा फयुबगिदु अस्सहाबा व युखरिजुहुम मिन कुबूरिहिम व युअज़्ज़िबुहुम सुम्मा युहर्रिकुहुम। महदी अहलुल इस्लाम यखरुजु मिनल मशरिक़ी व अम्मा महदी राफिदा यखरुजु मिन सिरदाब सामुर्रा बिल इराक़। ये इराक़ से आएंगे, जबकि महदी वो शाम की तरफ से, मदीने की तरफ से आएंगे। महदी अहलुल इस्लाम यईशु बिसबअ सिनीन व अम्मा महदी कज़ालिक, उसके बारे में भी आया है कि वो फयईशु 7 सना। هذا باختصار من أبرز الفروقات بين مهدي الإسلام ومهدي الرافضة المزعوم الخرافة. अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। और भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु बिहा अशरा। जो मुझ पे एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 दुरूद भेजते हैं और 10 दर्जात बुलंद करते हैं और 10 गुनाह उसके माफ़ कर देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदा अद्दीन वजअल हाज़ल बलद आमिनन मुतमइन्नन सखाअन रखाअन व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा आमिन्ना फ़ी औतानिना وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.